باخدا بے ضمیر لگتے ہو، مال و زر کے اسیر لگتے ہو، باخدا بے ضمیر لگتے ہو، مانگتے ہو جہیز شادی میں، خاندانی فقیر لگتے ہو۔ اسٹیج پر محمد الطاف۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، صدق الله العظيم۔ پہلے دیکھا تھا بازار میں صنم بکتے تھے، پہلے دیکھا تھا بازار میں صنم بکتے تھے، آج کیوں شرم نہیں آتی کہ ہم بکتے ہیں؟ تیری عظمت کی قسم مرد کی قیمت ہے یہ کم، تیری عظمت کی قسم مرد کی قیمت ہے یہ کم، مرد بک سکتا نہیں، بکتے ہیں مٹی کے صنم۔ اسٹیج پر رونق افروز، علم و عمل کے علم بردار اور دور دراز سے تشریف لانے والے معزز مہمانان اعظام، منصبان مکرم و شریکان محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا عنوان ہمارے سماج اور سوسائٹی کا وہ ناسور ہے جس نے سینکڑوں گھروں کو ویران کر دیا اور کھلتے ہوئے گلاب کی کلیوں کو مسل کے رکھ دیا، ہزاروں جوان لڑکیوں کے جذبات کو روند کر انہیں بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچا دیا، ان کی آرزوؤں، تمناؤں اور حسین زندگیوں کے سینوں کا گلا گھونٹ دیا، ان کی معصوم آنکھوں میں بسنے والے رنگین خوابوں کو چھین لیا، انہیں نا امیدی، مایوسی اور اندھیروں کی ان گہری وادیوں میں دھکیل دیا جہاں سے اجالے کا سفر ناممکن ہے۔ اس سے میری مراد وہ مہلک اور خطرناک بیماری ہے جسے ہم اور آپ جہیز کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ جہیز ہمارے معاشرے کا ایک مہلک ناسور بنتا جا رہا ہے اور کینسر کی طرح پھیلتا جا رہا ہے۔ اس کی بنیاد پر آئے دن اخبارات میں یہ خبریں چھپتی رہتی ہیں کہ آج فلاں شخص نے اپنی نئی نویلی دلہن کو جہیز نہ ملنے کی بنا پر زندہ جلا دیا، فلاں مقام پر معصوم لڑکی کو جہیز نہ دینے کی وجہ سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، فلاں سسرال والوں نے تھوڑا جہیز دینے پر بہو پر مٹی کا تیل چھڑک کر خاکستر کر دیا، فلاں علاقے میں من پسند جہیز نہ دینے کی وجہ سے شوہر نے بیوی کو پھانسی کا پھندا ڈال کر ہلاک کر دیا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم انسانیت کے چمن میں ہیں یا درندوں کے کسی جنگل میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ انسان کی شکل میں درندے کہاں سے آ گئے جنہوں نے شیطان کو بے شرمندہ کر دیا؟ ان اخبارات کی خبروں کو جب ہم پڑھتے ہیں تو دل پوچھتا ہے کہ کیا ظلم تھا ان کا، کیا گناہ تھے ان کے، کیا پاپ تھے ان کے، کیا قصور تھا ان کا، کس ظلم کے بدلے ایک معصوم لڑکی کو زندہ جلایا جا رہا ہے، کس جرم کی پاداش میں ان کو زندگی اور موت کی کشمکش میں تڑپایا جا رہا ہے۔ تو صدا آتی ہے کہ فلاں کو غربت و افلاس کی وجہ سے داماد کے مطالبے کے مطابق جہیز کا سامان نہ دینے کی وجہ سے ان کی معصوم لڑکی کو یہ ظلم و ستم سہنا پڑ رہا ہے۔ ایک وہ دور تھا کہ لڑکیوں کی تخلیق کو موجب ننگ و عار سمجھا جاتا تھا، اس کے وجود کو ذلت و خواری کا وجود تصور کیا جاتا تھا، لیکن اس کے بعد وہ دور بھی آیا کہ زمین دیکھ رہی تھی، آسمان دیکھ رہا تھا، تاریخ سنہرے قلم سے نوٹ کر رہی تھی کہ شریعت اسلامیہ نے عورتوں کو تحت ثرا کے تاریخ صحرا سے نکال کر اوج سریا کے بلند مقام پر لا کر کھڑا کر دیا۔ اب عورتیں اور لڑکیاں اپنے وجود پر فخر کرنے لگی۔ یہ وہی دور ہے جس کو اسلامی دور کہا جاتا ہے، لیکن بڑے ہی افسوس کا مقام ہے کہ وہی زمانے جاہلیت کی تاریخ آج پھر دہرائی جا رہی ہے کہ زمانے جاہلیت میں لڑکیوں کی تخلیق دیکھ کر باپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا، بعین ہی آج بھی بچیوں کی پیدائش سے باپ کے چہرے اور پیشانی پر شکن پڑ جاتی ہے، زندگی کی عیش و عشرت ختم ہو جاتی ہے، زبان سے عام فغاں جاری ہو جاتی ہے کہ اے میرے مولا، ہم انسانیت کے چمن میں ہیں یا صفا گاؤں اور درندوں کے کسی سکنجے میں؟ کہ اب کیا ہوگا اس غربت و افلاس کے عالم میں اپنی لاڈلی کے جہیز کا انتظام کیسے کر سکیں گے؟ اور خود لڑکیاں جب اپنے شکم مادر سے نکلتی ہیں تو فکر دامن گیر ہو جاتی ہیں کہ الہی اگر میں اتنی ذلیل و خوار تھی تو تو نے مجھے پیدا کیوں کیا؟ اے کاش میں ہوا ہوتی تو یہ دن دیکھنا نہیں پڑتا، اے کاش میں مٹی ہوتی تاکہ مجھے یہ ظلم و ستم سہنا نہ پڑتا۔
اپنوں کے ستم ہم سے بتائے نہیں جاتے، اپنوں کے ستم ہم سے بتائے نہیں جاتے، یہ حادثے تو وہ ہیں جو سنائے نہیں جاتے۔ جوانوں اپنی جوانی کی قدر کرو، اللہ نے تمہیں جوانی اس لیے نہیں دی کہ تم اپنی جوانی پر لعنت کرو، اس کی توہین کرو، بلکہ اللہ نے جوانی دی ہے محنت کرنے کے لیے، اپنے بازوں پر بھروسہ کرنے کے لیے۔ مہر تمہیں دینا ہے، ولیمہ تمہیں کرانا ہے، بیوی کا نفقہ تمہیں برداشت کرنا ہے، اس کے رہنے سہنے کا انتظام تمہیں کرنا ہے۔ خدا را اے جوانوں، کسی کی غربت کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ، کسی کی ممتا کو لوٹنے پر ترس کھاؤ۔ تمہاری ماں نے تمہیں انسان سمجھ کر جنم دیا ہے، اگر تمہاری ماں یہ سمجھتی کہ میرے پیٹ میں انسان کی شکل میں حیوان ہے تو خدا کی قسم حمل گرا دیتی۔ انسانوں کی اسکول میں تمہیں داخلہ نہیں ملتا، باپ تمہیں اپنی اولاد نہیں سمجھتا، کالج یا یونیورسٹی کے پروفیسر تم پر محنت نہیں کرتے، لیکن ہر کس و ناکس نے تمہیں انسان سمجھا۔ بچپن سے جوانی تک انسان سمجھا جاتا رہا، لیکن جب تمہارے نکاح کا وقت قریب آیا تو اب کی بات تم نے ثابت کر دیا کہ 25 سال تک جن لوگوں نے مجھے انسان سمجھا تھا غلط سمجھا تھا، دراصل میں انسان نہیں، ایک شکاری جانور ہوں جو نکاح کے وقت گھروں میں آگ لگا دیتا ہے اور جھوپڑی سے محلے تک خاکستر کر دیتا ہے۔ اگر وہ غریب جانتا کہ تم درندے ہو، شکاری ہو، تو شاید وہ اپنی بیٹی کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں نہ دیتا۔ وہ تمہیں انسان سمجھتا ہے، انسان کی اولاد سمجھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ تمہارے سینے میں انسان کا دل دھڑک رہا ہے، وہ تمہیں انسان سمجھ کر اپنا داماد بناتا ہے اور تم اس کی معصوم لڑکے سے جہیز کا مطالبہ کرتے ہو۔ یاد رکھنا، قیامت میں خدا کو منہ دکھانا ہے، خدا کے سامنے اپنے کیے ہوئے کا جواب دینا ہے۔ ارے نکاح تو حقیقت نیک عورت کو حاصل کر کے گھر آباد کرنے کا ذریعہ ہے، بے رونق زندگی کو بارونق بنانے کا وسیلہ ہے، بے سکون زندگی کو پرسکون بنانے کا راستہ ہے اور باعث رحمت ہے، لیکن دنیا پرست انسانوں نے اس کو باعث زحمت بنا دیا۔ یہ جہیز مانگنے والے کوئی معمولی فقیر نہیں ہے، بلکہ ماڈرن فقیر ہے، انٹرنیشنل فقیر ہے۔ اگر لڑکا MA ہے تو اس کے باپ کا دماغ آسمان پر چڑھ جاتا ہے کہ میں تو اتنا لوں گا، کوئی کہتا میرا بیٹا تو جج ہے، میں تو اتنا لوں گا، کوئی کہتا میرا بیٹا فلاں ہے، میرا ریٹ اتنا ہے۔ لڑکے کا جنم ہوتے ہی کہتا ہے فخر سے، لڑکے کا جنم ہوتے ہی کہتا ہے فخر سے، 1 لاکھ کا ٹکٹ ہے یہ بچہ جہیز کا۔ میں طالبان جہیز سے کہنا چاہوں گا کہ اگر تمہارا بیٹا انجینئر ہے تو حضرت علی شیر خدا تھے، مجاہد تھے، اگر تمہارا بیٹا جج ہے تو حضرت علی فاتح خیبر اور امیر المؤمنین تھے، اگر تمہارا بیٹا ڈاکٹر ہے تو حضرت علی شیر خدا تھے، مجاہد تھے، لیکن اس کے باوجود مروجہ جہیز ان کو نہیں دیا گیا، بلکہ نبی نے اپنی کفالت میں ہونے کی بنا پر تھوڑا سا ساز و سامان دیا تھا تاکہ رہنے سہنے کا انتظام ہو جائے، جس کو جہیز کہنا کسی بھی طرح درست نہیں ہے۔ لہذا اے مسلمانوں، اللہ سے ڈرو، اپنی اولاد کو اس نحوست سے بچاؤ۔ جہیز نہ تو سنت رسول ہے، نہ سنت صحابہ ہے۔ حضرت عائشہ کی شادی ہوئی، جہیز کا کوئی تذکرہ نہیں، حضرت صفیہ کی شادی ہوئی، جہیز کا کوئی تذکرہ نہیں، حضرت ام سلمہ کی شادی ہوئی، جہیز کا کوئی تذکرہ نہیں، صحابیات کی شادیوں میں جہیز کا کوئی ذکر نہیں، تابعات کی شادیوں میں جہیز کا کوئی ذکر نہیں۔ ہندوستان کے غیور نوجوانوں، ذرا اپنے گریبان میں منہ ڈال کر اپنے ضمیر سے پوچھو، کیا تمہارا دعویٰ مسلمانی بچائیں؟ جب آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر جملہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیاں جہیز سے منزہ و مبرہ ہیں، تو بتاؤ پھر تم کیسے مسلمان ہو؟ تمہارا اسلام کا دعویٰ کرنا صحیح ہے؟ کیا بتاؤں اے مسلمان تجھ سے نادانی تیری، کیا بتاؤں اے مسلمان تجھ سے نادانی تیری، نام کو بس رہ گئی ہے اب مسلمانی تیری، تھا کبھی حیران زمانہ تیری شوکت دیکھ کر، ہو گئی ضرب المثل عالم میں حیرانی تیری۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔